خوشامدید۔ نور قرآن ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ الاعلیٰ کا ہم ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑا حسین نقطہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب نصیحت دنیا میں کی جاتی ہے، جو عمل کرے اس کی نصیحت میں اثر بھی ہوتا ہے، مگر جب نبیوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی سب سے بڑا عمل کرنے والے خود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے نصیحت کو نہیں مانا، کچھ لوگوں نے ان کی بات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ چند جو لوگ جنہوں نے مانا تھا، نصیحت کرنے کا حکم ان کے لیے ہے۔ آپ کے نصیحت کرنے سے، آپ کی بات کرنے سے چند لوگوں نے تو تسلیم کر لیا، چند لوگوں نے تو مان لیا، چند آپ کے در پہ جھک گئے۔ اس لیے ان چند لوگوں کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی۔ دنیا میں انسان ایسے جب کام کرتا ہے کہ میری بات کو نہ جانے کون سنے گا، میرا ساتھ کون دے گا، میرے ساتھ کون چلے گا، مجھ پہ لوگ تنقید کریں گے، مجھ پہ ہنسی مذاق کریں گے، انسان سوچتا ہے۔ مگر قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے، ان کی نصیحتوں کو جھٹلایا، مگر چند لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے۔ اس لیے چند آپ کا ساتھ دینے والے اس بڑی سوسائٹی کے اندر، اگر آپ کے بہت زیادہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، چند وہ بھی تو دیکھیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ طرز قرآن ہے، یہ فکر قرآن ہے۔ چند جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کو لے کر مشن اپنا آگے بڑھائیں، اللہ کی ذات پھر مدد و نصرت اس کی شامل ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے، بے شک مراد کو وہ پہنچا جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا۔ جو اصل میں کامیاب وہ ٹھہرا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کفر سے بچا لیا اور کفر سے دور رہا۔ اگر گناہ بھی انسان کی زندگی میں سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا۔ جو اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا، اس کے لیے توبہ کا، بخشش کا، رحمت کا، برکت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قد افلح من تزکا، جو نفس پرستی میں انسان گم ہو گیا۔ آج کا انسان وہ چاہتا ہے کہ نفس پرستی ہو، مجھے جو اچھا لگے، بھلا لگے، میں اس کو حاصل کر لوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اللہ، اس کے رسول کے حکامات کی فرما برداری ہے یا کہ اس میں کی نافرمانی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے۔ اس لیے پاک اور جو صاف اور جو ستھرا ہوتا ہے، تزکیہ نفس جس کا اچھا ہو جائے، اللہ نے فرمایا وہ اصل میں وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو کامیاب انہی کو کامیابی ملتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا ذکر کریں۔ اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھے۔ اب قرآن پاک میں یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہاں نماز کا ذکر کر لیا کہ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہاں پر پانچوں نمازوں کی بات ہے، تہجد کی بات ہے، نوافل کی بات ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ نماز قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر پیغام جو دیا جا رہا ہے، بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تاجدار کائنات یہاں پیغام فرما رہے ہیں کہ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا کہ تم یہ جو زندہ دنیا ہے نا، جو تمہارے سامنے ہے، تمہیں یہ بڑی بھلی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت ہے اس کے بدلے میں وہ اچھی بھی ہے اور وہ باقی رہنے والے بھی۔ اصل چیز تو وہ ہے نا، چاہے یہاں پر جھونپڑی ہو اور یہاں پر مستقل رہنا ہو تو بڑا اچھا۔ جنت میں اب دیکھیں دنیا کی زندگی ہے، آپ عیش و طرب کا سامان پیدا کر لیں، اچھے گھر بنا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، اور آپ سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ اچھے گھر بنانا، بنگلہ بنانا، گاڑی لینا، یہ برا نہیں ہے۔ آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کا لیونگ سٹائل اچھا ہو، آپ کا سٹیٹس اچھا ہو اور آپ دنیا میں اچھے طریقے سے رہیے، رہنا برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ اس دنیا کو سب کچھ ہی سمجھ لینا، اس دنیا کو یوں گزارو کہ یہ مسافر خانہ ہے، کہ یہاں سے گزر جانا، اچھے طریقے سے رہیے، مگر اس پہ یوں نہ رہیں کہ آپ بس یہ سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب وہ ہوا ہے اور ناکام وہ ہوا جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور کامیاب وہ ہوا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے نا دنیا کے مقابلے میں یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔
اگر آخرت بہتر نہ بھی ہوتی، وہ باقی رہنے والی ہوتی تب بھی اچھی تھی، چاہے انسان کی کٹیا ہو، مگر انسان کو پتا ہو میں نے مرنا نہیں، میں نے مستقل اس میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، تو انسان کو وہ کٹیا محلات سے اچھی لگے گی. کیوں کہ انسان ہمیشہ اس میں رہے گا، بیمار بھی نہیں ہوگا، پریشان بھی نہیں ہوگا اور مرے گا بھی نہیں. وہ کہے گا میرے لیے کٹیا ہی سب کچھ ہے، اس کا انتخاب کر لے گا. آخرت میں اگر رنگینی نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی بہتر تھی، مگر اللہ نے فرمایا کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے. اس کا مطلب اس دنیا کی رنگینی سے، اس دنیا کے حسن سے، جمال سے، نظاروں سے، سہولیات سے، آسائشوں سے اور دنیا کے نظاروں سے بہترین جو بھی دنیا میں ہے، دنیا میں چلے جائیں ایسے ایسے نظارے انسان دیکھتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. فرمایا اس کے باوجود والآخرۃ خیر، جو آخرت ہے وہ اس کی جو زندگی ہے وہ اچھی ہے، اس سے بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ باقی رہنے والی ہے. اور آگے فرمایا یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو طریقے ہیں، یہ فقط آپ کو نہیں بتائے جا رہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ چیزیں جو آسمانی صحائف آپ سے پہلے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، حضرت ابراہیم کو جو صحیفہ عطا کیا، اس میں بھی یہ ذکر تھا، ان کو بھی بتایا جا رہا تھا. جن لوگوں نے جھٹلا دیا سو جھٹلا دیا. یہ پیغام ان کتابوں میں بھی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ قائم رہے گی. یہ نصیحتیں پہلی کتابوں میں بھی تھیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیں اور آپ کو بھی دی جا رہی ہیں. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو دباؤ میں لے کے نہیں آنا، آپ نے فقط کام کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر، آپ نے نصیحت کرنی ہے، آپ نے حجت تمام کرنی ہے. جو آپ کے ساتھ ملے گا وہ نجات پا جائے گا، جو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ، جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے. تو اس پوری سورۃ الاعلیٰ کو دیکھا جائے اور اس کی جو ایک حسن کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عزت و شرف کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے، تسبیح کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے. دنیا کے تمام پاکیزگیاں کیا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، پاکیزگی اصل اللہ کے لیے ہے. اور اللہ نے اس دنیا کو بڑی ترتیب سے بنایا، بڑے زبردست انداز میں بنایا ہے اور اس کے اتنے حسین انداز ہیں کہ انسان غور ہی نہیں کر سکتا. ڈارون کی تھیوری بڑی مشہور ہے، اس نے تو اللہ کے ہونے کا انکار ہی کر دیا تھا، وہ ہے ہی نہیں. مگر جب اس نے مور کو دیکھا، مور کی چال کو دیکھا، مور کے پروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا نا دنیا خود ہی بن چکی ہے. جب مور کے بچھتے ہوئے پر دیکھے نا اس نے تو کہنے لگا کہ یہ جو مور کے پر ہیں یہ خود نہیں بنے، یہ کوئی بنانے والا ہے، یہ کوئی بتانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے. آخر وہ ایسی قدرت ہے، ایسا وہ نظام ہے جو اللہ کا نظام ہے. تو جو پر بھی ہے نا، پر مور بچھاتا ہے کہ مور کے پروں میں خوبصورتی ہے. پر کبھی چڑیا نہیں بچھائے گی، کوے نہیں بچھائیں گے، مور بچھائے گا. یہ ترتیب حسن اللہ نے اس کو عطا کی ہے. اس لیے پوری ترتیب سے اللہ پاک نے نظام انسان کا بنایا، انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی اور جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان کے رہنے کے اور جانوروں کے رہنے کے بھی جو ضروریات تھی ان کو اللہ پاک نے پورا کر دیا کہ کس کے لیے کیا بنائے، وہ کھائے گا، وہ جیے گا، کب کس نے مرنا ہے، کب کس نے جینا ہے. یہ پوری ایک ترتیب ہے. تو کمیونسٹ ذہن کے لوگوں کو اس پیغام کی طرف لایا جا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے. آج کے لوگوں نے سمجھا کہ دنیا اتنی آگے جا چکی، اتنی بڑھ چکی ہے، اب رکنے کا نام نہیں لے گی. اب کرونا وائرس نے پوری دنیا کو روک دیا ہے، دنیا کے نظام کو روک دیا ہے. بڑی بڑی سائنس بے بس ہو چکی ہے، بڑے بڑے زمینی خداؤں کو جو کہ عجیب وہ حیرت میں گم ہو چکے ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اس لیے نبیوں کو نصیحت کرنے کا حکم ہے اور فرمایا کہ جن کے دل اللہ کے خوف میں رہتے ہیں وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے. اور آج دیکھا جائے ہمارے دل میں کچھ ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ جس میں خدمت خلق کا جذبہ ہو. ہم فقط اپنا نہ سوچیں، اپنا تو سبھی سوچتے ہیں، اوروں کا سوچنا، اوروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کا خیال رکھنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں. اور یہ نصیحت کرنے کا عمل آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اب دیکھیں، اب جو قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں، کوئی کہے کہ سمجھنے والے کم ہیں، نہ سمجھنے والے زیادہ ہیں، تو جو کم ہے نا، یہ حکم ان کے لیے کہ وہ تو سمجھے نا، وہ تو اس پیغام کو سنے. اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی دعوتوں کو ٹھکرایا ہے، اندازوں کو
بیچ میں رکھ دیا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کرم فرما رہی ہے کہ دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے جو تم کو ہم نے عطا کی. جو بھی اس دنیا میں آیا وہ 100 سال کے اندر اپنا بوریہ بستر گول کر کے چلا جاتا ہے. پھر وہاں ایک حیات ہے جو اللہ تمہیں پہلے زندہ کر رہا ہے، وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. سوال و جواب کا سلسلہ ہے. تو سورۃ الاعلیٰ اس میں اللہ کی بزرگی، اس کی شان، اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو سبحان ربی الاعلیٰ کی بات ہے کہ جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور من کی دنیا میں اللہ کی محبت کو بسا لیتا ہے، اس پہ رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، اس پہ کرم کے بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کرم کے لیے ہر وقت اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے، اور جو نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو عام سمجھے اس انداز میں کہ یہ ختم ہو جانے والی ہیں. اس لیے دنیا مسافر خانہ وہی سمجھے گا کہ جس کے من میں اللہ کی محبت ہے. آج ہمارے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے یہاں پکا رہنا ہے. پکا یہاں پہ کوئی نہ رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، نہ قیامت تک کسی نے رہنا ہے. جو آیا اس نے وقت کو پورا کر کے یہاں سے چلے جانا ہے، مگر جو اللہ کی عبادت میں رہے، اس کے ذکر میں رہے، وہ فلاح پا گئے، کامیابی ان کا مقدر بن گئی اور وہ ترقی کر گئے اور اصل میں کامیاب وہی ہوئے. ہم سمجھتے دنیا کی کامیابی مل گئی، یہ اصل کامیابی ہے. اللہ فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو چکا ہے. پھر وہ نماز پڑھنے والے، پھر وہ ذکر کرنے والے، پھر لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں، خدمت خلق کے جذبے سے وہ سرشار ہوتے ہیں. رب کائنات کی ذات ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ قرآن جو ہم سے کلام کر رہا ہے، اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا سمجھتے چلے جائیں گے، جتنا اس قرآن کو، اس کی محبت سینے میں بسائیں گے، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھ میں آئے گا. کیونکہ عربی زبان میں ہے، ہم اجمی ہیں، ہم سے یہ کلام کر رہا ہے، محبوب کا پیغام ہو تو انسان اس پیغام کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. دنیا میں وہی قومیں ترقی کر چکی ہیں، آگے بڑھ چکی ہیں جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہے. نور قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ قرآن کے نور کو حاصل کیا جائے، قرآن کے نور کو سینوں میں بسایا جائے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حال پہ کرم فرمائے. انشاءاللہ کل ایک اور سورہ کے ساتھ، اس کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.